السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت شفیق بلخی یہ دونوں کا تعلق آپس میں کیا تھا؟ پھر جب حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر پر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم بن ادھم سے ملاقات کے لیے کیوں تشریف لے آئے، اور پھر جب سفر پر چلے گئے تو چند مہینوں کا سفر چند دنوں کے اندر طے کر کے واپس کیوں آئے؟ راستے کے اندر کون سی چیز دیکھی جس سے متاثر ہو کر وہ واپس تشریف لے آئے؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شفیق بلخی کو کون سی نصیحت فرمائی تھی جو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے؟ اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم بن ادھم اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دوسرے کے گہرے اور سچے دوست تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سفر پر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لے آئے ملاقات کے لیے، اور بتایا کہ میں سفر پر جا رہا تھا، سوچا آپ سے ملاقات کر جاؤں کیونکہ یہ سفر چند مہینوں کا بھی ہو سکتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے کے بعد آپ سفر پر روانہ ہو گئے۔ چند مہینوں کا سفر تھا، آپ نے 2 4 5 دن سفر طے کر کے واپس آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، شفیق کیوں اتنا جلدی واپس آ گئے ہو؟ پھر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے راستے کے اندر کیا دیکھا جس سے میں متاثر ہوا اور میں واپس آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بتاؤ تم نے کیا ایسا دیکھا جس کی وجہ سے متاثر ہو کر واپس آ گئے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب میں سفر پر گیا تو میرا گزر ایک ویرانے سے ہوا، ایک جنگل، ایک ویرانہ تھا جہاں سے میرا گزر ہوا۔ میں نے اس ویرانے کے اندر کیا دیکھا کہ ایک ایسا پرندہ جسے نہ کچھ نظر آتا ہے اور نہ وہ اڑ سکتا ہے، لاغر، کمزور، معذور پرندہ۔ پھر میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے سوچا، یہ دیکھو ویرانے کے اندر سنسان جگہ، جنگل کے اندر یہ پڑا ہوا ہے، اس کو کون کھلاتا ہوگا؟ میں ابھی سوچ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ کے اندر کوئی چیز لے کر آیا اور اس معذور مجبور پرندے کے چونچ کے اندر، منہ کے اندر دے کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آیا، دوبارہ کوئی چیز لے کر آیا اور اس پرندے کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ آیا، پھر دوبارہ اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ سن رہے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے دل میں سوچا، وہ ذات جو ایک معذور اور لاغر، کمزور پرندے کو سنسان ویران جنگل کے اندر رزق عطا فرما رہا ہے، تو مجھے وہ ذات کیوں رزق نہیں دے سکتی گھر میں؟ میں یہ سوچ کر واپس آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں اس واقعے سے، جو تم نے مجھے یہ بات بتائی ہے، میں یہ واقعہ سن کر حیران بھی ہوا اور مجھے تمہارے سے مایوسی بھی ہوئی۔ مایوسی اس وجہ سے ہوئی کہ شفیق بلخی، تم نے ایک لاغر اور ایک کمزور پرندے کو دیکھ کر اپنے آپ کے اندر مایوسی کیوں پیدا کر لی، اور تم اس پرندے کو اور تم آئیڈیل بنا رہے ہو اور تم اس پرندے کے ساتھ ملنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ پرندہ دوسرے بندے پر بوجھ ہے، بلکہ وہ اتنا مجبور ہے جو خود اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تم وہ لاغر اور کمزور اور معذوری والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تم نے اس پرندے کی طرح کیوں نہیں سوچا جو خود بھی اپنا پیٹ پال رہا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے؟ جب یہ بات کہی نا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے،
حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ہاتھ چوما اور کہا ابو اسحاق تم نے آج میری آنکھیں کھول دی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی کنیت تھی ابو اسحاق۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ چومے اور آنکھیں کھل گئی اور دل کے اندر ایک خیال آیا، جذبہ آیا، اپنی زندگی اپنے زور پر اور اپنی طاقت پر، اپنی ہمت پر بسر کرنے کا۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں دو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کسی پر بوجھ نہ بنے، کوئی تمہیں بوجھ نہ سمجھے، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ زندگی کے اندر دوسروں کو سہارا دیں، دوسروں کو آسرا دیں، دوسروں کا پیٹ پالیں، دوسروں کے لیے خوشیاں دیں، دوسروں کو خوش کریں۔ یہ دو سبق ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر فرما دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور پھر ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔